بھابی آندے نے درود نہ پڑھو، آندے نے بھابی آندے نے درود نہ، اسی آنے درود نہ کڑو، اسی کی آکھیا سی درود نہ، سارے بولو اسی کیا ہی درود نہ، اسی کیا جی ہو جائے بھی درود کڑ لو گے کملے ہو نبی پاک جیسے الفاظ نہیں بنا سکتے، سونے دے لعاب اندر بھی شفا ہے، سونے دے بال اندر بھی شفا ہے۔ میں حلیۃ الاولیاء اندر صحیح سند نہ پڑھیا ہے، امام احمد بن حنبل دے بارے بلوغ المرام تے جوامع مسانید دے اندر پڑھیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہاں دے کول مدینہ طیبہ دے اندر بیماراں نوں لیاندا جاندا، جس بیمار نوں دوائی نہ شفا نہ ملدی، امام صاحب پانی دی اندر پیغمبر دا بال مبارک ام المومنین ڈبو دیندیاں، مریض نو پانی پلا دیتا جاندا، اللہ پیغمبر دے بال دی برکت دے نال تے اپنی رحمت دے نال مریض نو شفا عطا فرما دیندے۔ جس پیغمبر دے لعاب اندر بھی شفا ہے، جس پیغمبر دے بال اندر بھی شفا ہے، توجہ میرے وال اس پیغمبر دے درود دے نفاد اندر کتنی شفا ہوئے گی۔ اسی انے درود کڑو نہیں تے ساڈے کھاتے پہ گئے درود پڑھو نہیں۔ چلو یار توجہ میرے وال ضمناً گل آئی ہے تے میں کر دینی چاہنا، میں تیری نیت چ شک نہیں کردا، تیری محبت چ شک نہیں کردا، تیری عقیدت چ شک نہیں کردا، درود تو بھی پڑھے ہے، درود میں بھی پڑھے ہے، درود تو بھی کیا ہے، درود میں بھی کیا ہے، تیری محبت اندر بھی شک نہیں، میری عقیدت اندر بھی شک نہیں، لیکن میری تیری محبت اندر ایک فرق ہے۔ میں درود ادو پڑھے ہے جتھے پیغمبر نے پڑھن دا حکم دیتا ہے، تو درود پہلے پڑھے ہے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کر کے، میں درود بعد جو پڑھے ہے، ثم صلو فعل امر ہے، صیغہ امر ہے، پیغمبر دے حکم دے عمل کر کے میں آسان تو بعد پڑھے ہے، تو آسان تو پہلے پڑھے ہے، الفاظ وہ پڑھے نے جڑے چنگ بدار فیصلہ بعد اندر بنائے گئے، میں آسان تو بعد پڑھے ہے، تے درود میں او پڑھے ہے جڑے جبریل نے درود دے کلمے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتے نے۔ آئیے لوگوں میں دسنا ہے چاہنا، سنو لوگوں اہل حدیث پیغمبر نال کنا پیار کردا ہے، امام نال کنا پیار کردا ہے۔ تو جو میرے وال اماماں نو اونج مننے ہیں جویں قرآن کہندا ہے، اسی اماماں نو اونج مننے ہیں جویں پیغمبر نے فرمایا ہے، اماماں نو اونج مننے ہیں جویں اماماں نے آکھیا ہے۔ گل بھلیا جنا ترتیب ذہن اندر رکھو، اپنیاں کانفرنساں نو سبق بناؤ، اپنیاں کانفرنساں نو اللہ دے بندو مزاج بدل کے ترتیب دے نال چیزاں نو یاد کرو۔ اونج اسی اماماں نو مننے ہیں جویں رب دے قرآن نے منایا ہے، اونج اسی اماماں نو مننے ہیں جویں اماماں نے سانو آکھیا ہے، اونج اسی اماماں نو مننے ہیں جویں اماماں دے شاگرداں نے انہاں نو منیا ہے۔ تے میں چوتھی گل جڑی کہنی چاہنا، اسی اماماں نو اونج مننے ہیں جنج تسی مننے ہیں، جنج تسی مندے ہو اسی اونج ہی مننے ہیں۔ میں کسے نو پوچھیا دسو جی تسی آندے ہو کہ اسی اماماں نو نہیں مندے، ساڈے تے اتہام ہے، ساڈے تے تہاڈا غلط فتوی ہے، اسی اماماں نو اونج مننے ہیں جنج تسی مندے ہو۔ او کہن لگے اے دا کی مطلب کنج مننے ہیں اسی؟ میں کہا جنج تسی مندے ہو جسی مننے ہیں۔ میں کہا دسو تواڈے منن دا انداز کی ہے؟ نوجوانوں بچیو توجہ انشاءاللہ کوئی تواڈے سامنے بات نہیں کرے گا کہ اہل حدیث ائمہ نو نہیں مندا۔ میں کہا جنج تسی مندے ہو اونج اسی ائمہ نو مننے ہیں۔ کہن لگا اسی کیویں مندے ہو؟ میں کہا تسی تقلید ایک دی کردے ہو، مندے تناں نو؟ آندے ہاں اسی تقلید امام مالک دی کرنے ہیں، مندے تناں نو، تقلید امام ابو حنیفہ دی کرنے ہیں، مندے تناں نو، تقلید امام شافعی دی کرنے ہیں، مندے تناں نو، تقلید امام احمد بن حنبل دی کرنے ہیں، مندے تناں نو۔ عقیدہ توحید اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہوئی میرے مسلک دی صداقت دی سب نالوں پہلی دلیل ہے۔ پھر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی بھی محبت عطا فرمائی ہے، بعد دی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی سنت نال بھی پیار کرنے ہیں، حدیث نال بھی پیار کرنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی محبت یہ بھی مسلک اہل حدیث دی حقانیت اور صداقت دی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو جو میرے والا آل رسول نال بھی ساڈا پیار ہے، اہل بیت نال بھی پیار ہے، اصحاب رسول نال بھی پیار ہے۔ اللہ دی زمین تے صرف اہل حدیث و خوش نصیب لوگ نے جنہاں نے نہ آل دا انکار کیتا ہے، نہ اہل بیت دا انکار کیتا ہے، اور نہ ہی اصحاب دا انکار کیتا ہے۔ ورنہ کئی بد نصیب ایسے نے کہ انہاں پیغمبر دیاں بیٹیاں دا بھی انکار کر دیتا ہے، آپ دیاں بیویاں دا بھی انکار کر دیتا ہے، اصحاب دا بھی انکار کر دیتا ہے۔ بہر صورت مسلک اہل حدیث دی صداقت دی تیسری دلیل آل رسول، اہل بیت اور اصحاب رسول دی محبت ہے۔
جدو اہل حدیث یہ تینیں چیزاں بیان کرتا ہے نا، توحید، سنت، اہل بیت، آل رسول، اصحاب رسول دی محبت، تو جن شکوک و شبہات دا میں ازالہ کرنا چاہنا، پھر کیا جاندہ ہے لو جی اہل حدیث اولیاء نو نہیں ماندے، آئمہ اربعہ نو نہیں ماندے، پھر جنہ دا نام پیش کیتا جاندہ ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ، امام زین العابدین رحمہ اللہ، امام نعمان بن ثابت ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، شافعی، امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی۔ میں صرف اختصار دے نال سوچو میرے بھل جڑے طلبہ سنجیدہ احباب تشریف فرمان، بڑی معذرت عرض کراں گا، توجہ فرمانا۔ اسی ائمہ اربعہ نال پیار کرنے ہیں، اولیاء کرام نال پیار کرنے ہیں، حضرت زین العابدین تو لے کے پیر عبد القادر جیلانی تک، جن آئمہ دا تسی تذکرہ کر دے ہو، جن آئمہ دا تسی نام لیندے ہو، اہل حدیث انہاں نال پیار کردا ہے۔ اور اسی 5 طرح آئمہ اربعہ دے نال، امام زین العابدین دے نال، امام محمد باقر دے نال، جعفر صادق دے نال، حسن رضا دے نال، نقی تقی دے نال، حسن عسکری دے نال، جتنے بھی آئمہ نے 5 اعتبار دے نال اسی انہاں نال محبت کرنے ہیں۔ کسے چوک اندر، کسے چرستے اندر، کسے دکان تے، کسے یونیورسٹی، کسے کالج، کسے مجلس دے اندر، کوئی نا عاقبت اندیش اے بات کہے کہ اہل حدیث آئمہ نال پیار نہیں کردا، تو 5 اہل حدیث دی محبت دے انداز نوٹ فرما لو، یاد فرما لو۔ میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اللہ دے فضل دے نال قرآن پاک دی آیات دی روشنی چوں اور حقائق دی روشنی اندروں آئمہ دے نال جڑی ساڑی 5 طرح دی محبت ہے، میں انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ 10-15 منٹ اندر انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیاں گا۔ میں دعا کر دینا اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کر دے، دعا کرو اللہ پاک ساڑا آئیدہ پروگرام قبول فرمائے۔ ادھے بولے ادھے چپو، جتھے بولنا ہے اتھے بول دے نہیں جی، اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے، اللہ ساڑیاں پریشانیاں دور کر دے، اور اللہ کل قیامت والے دن سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ اہل حدیث آئمہ اربعہ دا احترام کردہ ہے، امام زین العابدین، امام محمد باقر رحمہ اللہ، امام جعفر صادق رحمہ اللہ، اور ساڑھے پیار دا انداز کیے۔ آئیے میں سب تو پہلے قرآن پاک دی آیت پڑھ کے دسنی چاہنا کہ اسی آئمہ کرام دے نال، اولیاء اعظام دے نال کس انداز دے نال محبت کرنے ہیں۔ اللہ پاک دی پاک کلام تے غور فرمانا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز اہل حدیث ہے ماربا نال پیار کردہ، امام زین العابدین نال پیار کردہ، امام باقر نال پیار کردہ۔ اس گلی دے اندر، اس چونک دے اندر، اس چرستے دے اندر جڑا میں پیغام دینا چاہنا، اللہ کرے کہ کسے دے دل دی کوئی غلط فہمی میرے مسلک دے بارے، میری جماعت دے بارے دور ہو جائے۔ ایک ایک دا نام لینا چاہنا، پیر عبد القادر جیلانی نال پیار کرنے ہیں، تمام آئمہ کرام نال محبت کرنے ہیں، جویں رب دے قرآن نے آکھیا ہے اسی ان تمام آئمہ نو اولیاء اللہ پاک دے ولی مننے ہیں۔ آئی اسی آئمہ کرام نو کی مننے ہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اہل حدیث ہے مہربان دی گھر ایمان و صالحین مند ہے، اولیاء اللہ مند ہے۔ آئیے میں سورہ فرقان پڑھنی جانا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
اسی انہاں نو اولیاء اللہ مننے ہاں، اسی انہاں نو صالحین مننے ہاں۔ سنو لوگو اسی انہاں نو عباد الرحمان مننے ہاں، اسی ایمان اونج مننے ہیں جویں رب دے قرآن نے منایا ہے، اسی ایمان اونج مننے ہیں جویں نبی علیہ السلام نے منوایا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے صلحاء دی جماعت ہے، شرفاء دی جماعت ہے، ائمہ دی جماعت ہے، فقہاء دی جماعت ہے، محدثین دی جماعت ہے، اہل اللہ دی جماعت ہے۔ میری جماعت دے بارے زبان دراز کرن تو پہلے میرے مسلک دے کسے ذمہ دار عالم دے بیان تے غور کر لیا کرو، میرے مسلک دے کسے وکیل دے فرمان تے غور کر لیا کرو۔ پہلی گل اے جواب ہے تسی دینا ہے، اہل حدیث ائمہ نو انج من دے نے جویں رب دے قرآن نے منایا ہے، انج من دے نے جویں پیغمبر علیہ السلام نے منن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے جڑی میں دوسری گل کرنی چاہنا، اہل حدیث ائمہ نو انج مندا ہے جنج ائمہ نے کیا ہے سانو منو، اسی انج مننے ہیں جویں امام ابو حنیفہ نے کیا ہے مینوں منو، انج مننے ہیں جویں امام مالک نے کیا ہے مینوں منو، امام شافعی تے امام احمد بن حنبل نے جویں کیا ہے منو۔ میں اللہ دی توفیق دے نال اختصار دے نال صرف اس بات دا اشارہ کرنا چاہنا، اگر کوئی صاحب ذوق فیس بک دے ذریعے واٹس ایپ دے ذریعے دلائل دا مطالبہ کرے تو میں انشاءاللہ درجنوں دلائل پیش کراں گا۔ اسی امام نعمان بن ثابت ابی حنیفہ نو انج مننے ہیں جنہیں امام ابو حنیفہ نے آکھیا ہے، امام انس وحضرت امام مالک بن انس انج مننے ہیں جویں امام مالک نے آکھیا ہے، امام محمد بن ادریس الشافعی الہاشمی نو اسی انج مننے ہیں جویں امام شافعی نے آکھیا ہے، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی نو اہل حدیث نے انج مننے ہیں جن سانو امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی نے آکھیا ہے۔ ان ائمہ دے درجنوں اقوال میں اپنی نگاہاں دے سامنے اکٹھے کر کے اللہ دی توفیق نال اختصار تواڈے سامنے رکھنا۔ ان ائمہ نے بات کہی ہے اسی معصوم نہیں، ان ائمہ نے بات کہی ہے ساڈا کوئی مسئلہ ساڈا کوئی فتوی حرف آخر نہیں، ان ائمہ نے بات کہی ہے کہ ساڑی بات منہ چو ہمیشہ حق نہیں نکلدا، ان ائمہ نے یہ بات کہی ہے بلکہ امام ابی حنیفہ نے سند شہید نال موجود ہے اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف نو آکھیا ہے میری زبان چو نکلنے والی ہر بات نو تحریر نہ کریا کر، آج میں کچھ مسئلہ بیان کرنا کل میں کچھ مسئلہ بیان کرنا، آج حدیث دی روشنی دی اندر میرا موقف کچھ ہے کل میرا موقف کچھ ہے۔ اسی ائمہ نو انج مننے ہیں جن ائمہ نے منن دا حکم دیتا ہے، جن ائمہ نے منن دی تربیت دیتی ہے، تمام ائمہ نے علل اطلاق کے بات آکھی ہے ساڈا کوئی مسئلہ ساڈا کوئی فتوی کل پیغمبر دی حدیث دے خلاف آ جائے ساڈے فتوے نو چھوڑ دیو ساڈے مسئلے نو چھوڑ دیو اور اس پیغمبر دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنا لو جس پیغمبر دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی دی اندر واہ میں قربان جاواں امام مالک پیدا بھی مدینے اندر ہوئے جوان بھی مدینے اندر ہوئے وفات پاک بھی مدینہ پاک اندر ہوئی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کر دے اوے لوگوں میری ہر بات نو چھوڑیا جا سکتا ہے، ہر چھوٹے بڑے دی بات نو چھوڑیا جا سکتا ہے الا صاحب ھذا القبر، مگر اس روزے والے دی گل نو نہیں چھوڑیا جا سکتا ہے۔ اہل حدیث و جوانو طالب علم سنو جڑی بات میں سمجھانی چاہنا، اگر کوئی بات کرے کہ اہل حدیث اماماں نو نہیں من دے، پہلا جواب دینا ہے انج من دے نے جویں رب دے قرآن نے منایا ہے، انج من دے نے جویں پیغمبر نے منوایا ہے۔ اگر کوئی کہے اہل حدیث ائمہ نو نہیں من دے توجہ میرے بل اسی انج مننے ہیں جن ائمہ نے سانو منن دا حکم دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ او
اونج ائمہ نو منیا جنج ائمہ نے منن دا سانو حکم دیتا تے سانو دسیا تے ساڈی تربیت کیتی آئیے لوگو جڑی میں تیسری گل بیان کرنی چاہنا اللہ دا واسطہ توجہ میرے وال حقائق تے بھی غور کریا کرو اور دلائل تے بھی غور کریا کرو میرے بچیوں کسی مجلس دے اندر کوئی گل کرنے والے بن جاؤ اور مسلک دی وکالت کرنے والے بن جاؤ عقیدہ توحید و سنت دا دفاع کرنے والے بن جاؤ لوگ طرح طرح دے شکوک و شبہات پیدا کر دینے اگر کسی مجلس دے اندر اگر کسی محفل دے اندر اگر کسی چوک چرستے دے اندر کوئی عاقبت نہ اندیش بات کرے کہ وہابی ائمہ نو نہیں من دے امام ابو حنیفہ نو نہیں من دے امام زین العابدین نو نہیں من دے حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ نو نہیں من دے جعفر صادق نو نہیں من دے جواب دینے انج من دینے جے میں رب دے قرآن نے منایا ہے اولیاء اللہ من دینے صالحین من دینے ہاں عباد الرحمن من دینے اخیار من دینے صلحاء من دینے شرفاء من دینے اور انہاں نو انج من دینے جن ائمہ نے منن دا حکم دیتا ہے آئیے میں ائمہ دے نال محبت دا جڑا تیسرا پہلو بیان کرنا چاہنا میں کس انداز دے نال ائمہ نو مننا میں حضرت امام ابو حنیفہ نو اس طرح ہی مننا جویں انہاں دے شاگرداں نے منیا توجہ میرے ول میں امام مالک نو اونجی مننا جویں انہاں دے شاگرداں نے منیا امام شافعی نو امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی نو امام باقر نو امام جعفر صادق نو حضرت حسن رضا نو حضرت نقی تقی نو حضرت حسن عسکری نو اللہ دی عزت دی قسم چاہے او ائمہ اربعہ نے چاہے او ائمہ آل علی اولاد نبی اولاد فاطمہ چونے اسی انہاں نو اونجی منیا جویں انہاں دے شاگرداں نے منیا تسی کہو گے شاگرداں نے کیویں منیا بہار پیدا کرو میں دساں کیویں منیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ پڑھا دیا بچیاں نو ایک عرصہ گزر گیا توجہ میرے بال میں فقہ حنفی دی معتبر کتاب کئی دفعہ ہدایہ پڑھا چکے ہیں میں اللہ دے فضل دے نال بند کمرے اندر گل نہیں کر رہا میں چھپ کے بات نہیں کر رہا کھلے عام کر رہا گلی اندر کر رہا بازار اندر کر رہا ویڈیو دے سامنے کر رہا جتھوں تک میرا پیغام جائیں ہوئے اہل حدیث ہو تو انہوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے اسی امامہ نو اوے منے ہے جے میں امامہ دے شاگرداں نے امامہ نو منے ہے کہ میں انہاں نے منے ہے امام ابو حنیفہ دے جڑے ڈائریکٹ شاگرد نے حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے امام صاحب نے کو مسئلہ بیان کیتا ہے انہاں دے شاگرداں نے ویکھیا ہے امام صاحب دا فتویٰ جڑا ہے حدیث دے خلاف آ گیا ہے سنت دے خلاف آ گیا ہے پیغمبر دے فرمان دے خلاف آ گیا ہے انہاں نے امام دا فتویٰ چھڑ دیتا ہے تے پیغمبر دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنا لیا ہے اپنے گلے دی مالا بنا لیا ہے اپنے گلے دا زیور بنا لیا ہے اپنی زندگی دا سرمایہ بنا لیا ہے امام شافعی دے شاگرد جڑے نے امام مزنی انہاں ویکھیا میرے استاد دا مسئلہ حدیث دے خلاف آیا ہے انہاں نے امام شافعی دا قول چھڑ دیتا ہے میں ویکھیا امام مالک دے شاگرد امام شافعی رحمت اللہ علیہ ویکھیا مسئلہ حدیث دے خلاف آیا ہے یار تفصیل دا وقت نہیں حضرت شاہ صاحب تشریف فرمانے اگر وقت اجازت دے اندر میں دلائل پیش کردہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کسی نے پوچھا امام صاحب بیان کیجئے یہ جو پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے کیا یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرمانے لگے یہ پاؤں کی انگلیوں کے خلال کی ضرورت نہیں ایک محدث نے قریب سے حدیث پڑھی اور پڑھ کر فرمانے لگے امام صاحب کیا آپ کو پیغمبر کی یہ حدیث نہیں پہنچی کیا یہ پیغمبر کا فرمان نہیں پہنچا نبی علیہ السلام اپنی اس انگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا وضو میں خلال کیا کرتے تھے انگلیوں کے درمیان صفائی کیا کرتے تھے جدو امام مالک رحمہ اللہ دے سامنے محدث نے پیغمبر دی حدیث پڑھی ہے امام مالک نے 14 سال نہیں سوچیا 16 سال نہیں سوچیا ساری زندگی جواب نہیں سوچیا امام صاحب نے فوراً اپنے مسئلے تو رجوع کر لیا اپنے فتوے تو رجوع کر لیا کہ اس پیغمبر دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنایا جے دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى لو جی میں
تین گلاں کر چکے ہیں توجہ میرے وال دو آخری باتیں اور انشاءاللہ میں اجازت چاہنا بہار پیدا کرو ہاں جناب محمد مغالطے دور کر دیو مغالطے دور کر دیو کوئی فائدہ نہیں اس جلسے دا اس پروگرام دا جڑا گلی اندر ہوئے چوک اندر ہوئے چرستے اندر ہوئے گراؤنڈ اندر ہوئے میرج حال اندر ہوئے تے کسے دی آن والے دے شکوک و شبہات دور نہ ہون کہندے نے بھابی آندے نے درود نہ پڑھو آندے نے بھابی آندے نے درود نہ اسی آنے درود نہ کڑو اسی کی آکھیا سی درود نہ سارے بولو اسی کیا ہی درود نہ اسی کیا جی ہو جائے بھی درود کڑ لو گے کملے ہو نبی پاک جیسے الفاظ نہیں بنا سکتے سونے دے لعاب اندر بھی شفا ہے سونے دے بال اندر بھی شفا ہے میں حلیت الاولیاء اندر صحیح سند نہ پڑھے ہیں امام احمد بن حنبل دے بارے بلوغ المرام تے جوامع مسانید دے اندر پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دے کول مدینہ طیبہ دے اندر بیماراں نوں لیاندا جاندا جس بیمار نوں دوائی نہ شفا نہ ملدی امام صاحب پانی دی اندر پیغمبر دا بال مبارک ام المومنین ڈبو دیندیاں مریض نو پانی پلا دیتا جاندا اللہ پیغمبر دے بال دی برکت دے نال تے اپنی رحمت دے نال مریض نو شفا عطا فرما دیندے جس پیغمبر دے لعاب اندر بھی شفا ہے جس پیغمبر دے بال اندر بھی شفا ہے توجہ میرے وال اس پیغمبر دے درود دے الفاظ اندر کتنی شفا ہوئے گی اسی انے درود کڑو نہیں دے ساڈے کھاتے پہ گئے درود پڑھو نہیں چلو یار توجہ میرے وال ضمناً گل آئی ہے تو میں کر دینی چاہنا میں تیری نیت چ شک نہیں کردا تیری محبت چ شک نہیں کردا تیری عقیدت چ شک نہیں کردا درود تو بھی پڑھے ہے درود میں بھی پڑھے ہے درود تو بھی کیا ہے درود میں بھی کیا ہے تیری محبت اندر بھی شک نہیں میری عقیدت اندر بھی شک نہیں لیکن میری تیری محبت اندر ایک فرق ہے میں درود ادو پڑھے ہے جتھے پیغمبر نے پڑھن دا حکم دیتا ہے تو درود پہلے پڑھے ہے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کر کے میں درود بعد جو پڑھے ہے ثم صلو فعل امر ہے صیغہ امر ہے پیغمبر دے حکم دے عمل کر کے میں آسان تو بعد پڑھے ہے تو آسان تو پہلے پڑھے ہے الفاظ وہ پڑھے نے جڑے چنگ بدار فیصلہ بعد اندر بنائے گئے میں آسان تو بعد پڑھے ہے تے درود میں او پڑھے ہے جڑے جبریل نے درود دے کلمے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتے نے آئیے لوگوں میں دسنا ہے چاہنا سنو لوگوں اہل حدیث پیغمبر نال کنا پیار کردا ہے ایمان نال کنا پیار کردا ہے تو جو میرے وال اماماں نو اونج مننے ہیں جویں قرآن کہندا ہے اسی اماماں نو اونج مننے ہیں جویں پیغمبر نے فرمایا ہے اماماں نو اونج مننے ہیں جویں اماماں نے آکھیا ہے گل بھلیا جنا ترتیب ذہن اندر رکھو اپنیاں کانفرنساں نو سبق بناؤ اپنیاں کانفرنساں نو اللہ دے بندو مزاج بدل کے ترتیب دے نال چیزاں نو یاد کرو اونج اسی اماماں نو مننے ہیں جویں رب دے قرآن نے منایا ان جسی اماماں نو منیا ہے جویں اماماں نے سانو آکھیا ہے ان جسی اماماں نو منیا ہے جویں اماماں دے شاگرداں نے انہاں نو منیا ہے تے میں چوتھی گل جڑی کہنی چاہنا اسی اماماں نو انج منیا ہے جنج تسی منیا ہے جنج تسی مندے ہو اسی انج ہی مننے ہاں میں کسے نو پوچھیا دسو جی تسی آندے ہو کہ اسی اماماں نو نہیں مندے ساڈے تے اتہام ہے ساڈے تے تہاڈا غلط فتوی ہے اسی اماماں نو انج مننے ہاں جنج تسی مندے ہو او کہن لگے اے دا کی مطلب کنج مننے ہاں اسی میں کہیا جنج تسی مندی ہوں جسی مننے ہاں میں کہا دسو تواڈے منن دا انداز کی ہے نوجوانوں بچیو توجہ انشاءاللہ کوئی تواڈے سامنے بات نہیں کرے گا کہ اہل حدیث ائمہ نو نہیں مندا میں کہا جن تسی مندے ہو اون جسی ائمہ نو مننے ہاں کہنے لگا اسی کیویں مندے ہو میں کہا تسی تقلید ایک دی کردے ہو مندے تناں نو آندے ہاں اسی تقلید امام مالک دی کرنے ہاں مندے تناں نو تقلید امام ابو حنیفہ دی کرنے ہاں مندے تناں نو تقلید امام شافعی دی کرنے ہاں من دے تناں نو تقلید امام احمد بن حنبل دی کرنے ہاں من دے تناں نو تقلید امام جعفر صادق دی کرنے ہاں من دے چاواں نو میں کہ پھر میرے تیرے منن دے اندر کوئی فرق نہیں تو ایک دی تقلید کر کے تناں نو مندا ہے تو ایک دی تقلید کر کے چاواں نو مننا میں کہ کیویں مننا آندا ویسے میں کہ کیسے آندا ویسے میں کہ سن پھر جویں تو مننا اوویں ہی میں ہی مننا تو ایک دی تقلید کر کے تناں نو ویسے مننا ایک دی تقلید کر کے چاواں نو ویسے مننا میں پیغمبر دی اتباع کر کے تے چوہاں نو ویسے ماننا میں پنجاں نو ویسے ماننا میں اتباع اس پیغمبر دی کرنا جے دے بارے پیغمبر کہہ لے بارے اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم میں
انج منیا امام اربانو میں انج منیا امام زین العابدین نو انج منیا میں امام باقر اہل حدیث دا سٹیج ہے زین العابدین میرا امام ہے امام باقر نو میں رب دا ولی مننا محدث مننا جعفر صادق نو محدث مننا امام مننا تقوی دا امام مننا شرافت دا امام مننا اہل حدیث آل علی دے تمام ائمہ دا احترام کردا ہے ائمہ اربعہ دا احترام کردا ہے حضرت پیر عبدالقادر جیلانی دا احترام کردا ہے اور سب نو انج مندا ہے جویں رب دے قرآن نے منایا ہے سب نو انج مندا ہے جویں ائمہ نے منن دا آکھیا ہے سب نو انج مندا ہے جویں انہاں دے شاگرداں نے منوایا ہے سب نو انج مندا ہے جویں تو باقیاں نو مننا ہے ایک دی تقلید کر کے باقی بغیر تقلید تو سب نو مننا ہے اہل حدیث پیغمبر دی اتباع کر کے سب دا احترام کردے نے پنجویں اور آخری بات جناب محمد پھر کہہ دیو جناب محمد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم اسی ائمہ کرام نو انج مننے ہیں توجہ میرے وال حضرت امام ابو حنیفہ دا نام آ جائے امام مالک بن انس دا نام آ جائے محمد بن ادریس الشافعی الحاشمی دا نام آ جائے امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی دا نام آ جائے حضرت علی زین العابدین دا نام آ جائے حضرت محمد باقر دا نام آ جائے حضرت جعفر صادق دا نام آ جائے حسن رضا دا نام آ جائے نقی تقی دا نام آ جائے حسن عسکری دا نام آ جائے جیدہ بھی نام ساڑی زبان تے آ جائے اسیانے رحمت اللہ علیہ اللہ ادھر وے جتھے لیٹے نے ندیاں قبراں تے رحمتاں نازل کر دے ادھر وے جتھے لیٹے نے ندیاں قبراں نو نور دے نال بھر دے اللہ جنت دے اندر انہاں دے درجات نو بلند کر دے باقی میرے بھائیو تسی کہو گے کہ تسی جی امام جعفر دی تقلید کر کے جعفری کیوں نہیں کہلاندے امام ابو حنیفہ دی تقلید کر کے حنفی کیوں نہیں کہلاندے ہاں تسی کہو گے امام مالک نال جے پیار ہے امام مالک دی تقلید کر کے مالکی کیوں نہیں کہلاندے اسی ہستی وال بستی وال پگڑیاں وال رنگاں وال اینا چیزاں وال نسبتاں نہیں کر دے اہل حدیث محبت دے معاملے اندر بڑا غیرت مند ہے اللہ دی قسم میں حضرت موسیٰ نہ پیار کیتا ہے میں موسوی نہیں کہلاندا میں حضرت عیسیٰ نال پیار کیتا ہے میں عیسائی نہیں کہلواندا میں پیغمبر نو چھڈ کے کسے نبی وال نسبت نہیں کردا ولی وال نسبت کیویں کر سکنا میں تے نبی وال نسبت نہیں کردا ولی وال میری مذہبی نسبت کیویں ہو سکدی ہے امام وال میری مذہبی نسبت کیویں ہو سکتی ہے آؤ لوگو میں بڑی جرت دے نال دیانت دے نال صداقت دے نال طہارت دے نال دردے دل دے نال دلائل دے نال اس چونک چرستے دے اندر اس حقیقت نو واضح کر دیتا ہے جویں اللہ پاک نے توحید دے معاملے اندر اہل حدیث نو غیرت مند بنایا ہے پیغمبر دی سنت دے معاملے اندر اہل حدیث نو غیرت مند بنایا ہے آل رسول اہل بیت اصحاب رسول دے معاملے اندر اہل حدیث نو غیرت مند بنایا ہے اسی دے کسے صحابی نو غیر فقی بھی نہیں آکھیا کسے صحابی نو کم علم بھی نہیں آکھیا کسے صحابی دے بارے میرے کسے عالم خطیب شیخ الحدیث تو ادنا بر گستاخی بھی ثابت نہیں اللہ دے فضل دے نال توحید دی غیرت ہے سنت دی غیرت ہے آل رسول اہل بیت اصحاب رسول دی محبت ہے اسی طرح ائمہ اربعہ زین العابدین امام باقر جعفر صادق دیگر جتنے ائمہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی انہاں نال پیار کرنے ہیں مذہبی نسبتاں نہیں کر دے اسی امت نو ٹولیاں اندر تقسیم نہیں کر دے گروپاں اندر تقسیم نہیں کر دے اے میری مجبوری ہے میرے مسلک دی مجبوری ہے اللہ دے حضور میں دعا کرنا اے میرے اللہ اس راہ حق تے استقامت عطا فرما کے اس مسلک حقہ تے زندہ رکھ کے اللہ اس مسلک حقہ تے موت نصیب فرما اور یا الہ العالمین جڑے علماء خطبہ دن رات تیری توحید و سنت دا کم کر رہے ہیں یا اللہ جڑا بندہ قبولیت دا وقت درد دل نہ آمین کیا دی اللہ آسمان دنیا تے اپنی شام دے مطابق آ چکے ہیں اسی صفات دی تعطیل بھی نہیں کر دے تمثیل بھی بیان نہیں کر دے اسی معطلہ بھی نہیں ممثلہ بھی نہیں مشبہہ بھی نہیں اسی یعنی اللہ دی سب صفاتوں میں نے جویں اللہ دی شام دے لائے بخاری دی حدیث دے مطابق اللہ آسمان دنیا تے آ چکے ہیں درد دل نہ دعا کرنا اے میرے اللہ
جیڑا بندہ تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کردہ اللہ او دی مدد فرما، اللہ اپنی رحمت نہ او دی مدد فرما، مسلک حقہ نو غلبہ نصیب فرما۔ مسلک اہل حدیث کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے، قیامت تک کے لیے اونچا ہے۔ دجل چھوڑ دیو، فریب چھوڑ دو۔ لوگوں کو کہتے ہو اہل حدیث فرقہ ہے، کہتے ہو اہل حدیث نیا نام ہے، نہ ہمارا ذاتی نام مسلمین ہے، ہمارا وصفی نام، ہمارا تعارفی نام اہل حدیث ہے، اور اللہ دے فضل دے نال شرف اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا ہے۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا کہ جو تس احباب دے سامنے اختصار نال میں بیان کیتا ہے، اللہ دے تے غور کر کے مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث دی صداقت نو اللہ قبول کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندي والله تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔